لیا، آئیں میں پیش کروں، آئیں بی بی دربار میں آئیں، بس میں خطبہ سنیے گا، اس کے بعد میں نے تمام کر دیا، اگر خطبے کے دوران مصائب ہو گئے تو ہو گئے، میں اس کے بعد آخر میں مصائب پڑھوں گا، اب میں تیز سے چلتا جاؤں گا، الفاظ میرے سنیے گا، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ آئیں دربار کے اندر بی بی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مخاطب کیا، حمد خداوندی بجا لائیں، کہا کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی نعمتیں بے بہا ہیں، جس نے کبھی کسی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، دیا بھی اتنا ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بی بی توحید سمجھا رہی ہیں، وہ بی بی توحید سمجھا رہی ہے جس کے گھرانے سے توحید چلی ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو مخاطب کیا، کہا توحید کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھ لو، دوسروں کو کیا پتا توحید کیا ہے۔ کہا جب چاروں طرف مدینہ کے اندر ظلمت، تاریکی، گمراہی، شرک کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، ایک مرتبہ میرے بابا کا نور نمودار ہوا اور سارے مدینہ کو بتایا توحید کیا ہے۔ جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، آتش قدوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس وقت میرے بابا تشریف لائے، میرے بابا رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے تمہیں سب کو جینا سکھایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ بڑا جلال میں خطبہ دے رہی ہیں بی بی، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا، تم سب جہنم میں جانے والے تھے، میرے بابا نے بتایا ایمان کیا ہے۔ اور جب گودالوں میں پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا نا بارش کے بعد، بی بی کہتی ہیں گودالوں میں جو پانی کھڑا ہوتا تھا وہ گندلا پانی تم پی لیا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا پاکیزگی کیا ہے۔ میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی، میرے بابا نے بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے۔ بی بی کا انداز کیا ہے، کہا جب ہر طرف تاریکی تھی، ایک مرتبہ اور چاروں طرف سے وہ جو منہ سے پانی نکال کے لوگ پھینک دیا کرتے تھے، منہ سے ترسا کرتے تھے، وہ جو منہ کا نوالا لوگ نکال کے پھینک دیا کرتے تھے، تم اس نوالے کو ترسا کرتے تھے۔ اور جب عرب کے سارے بھیڑیے چاروں طرف سے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے، تو اس وقت میرے بابا رسول خدا نے میرے شریک حیات کو آواز دی، اور میرے شریک حیات نے، اللہ کے شیر نے تم سب کو عرب کے بھیڑیوں سے نجات دی۔ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب سارے عرب کے بھیڑیے تم پہ غرایا کرتے تھے اور تم اپنے خوف سے ایک مرتبہ کونے میں گھس جایا کرتے تھے، وہ میرے شریک حیات علی تھے جو ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترتے تھے اور عرب کے شجاعان عرب کو منہ میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ بی بی جلال میں کہا تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ شجاعت میرے شریک حیات نے سکھائی ہے۔ مجھے امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا کہ جب رسول خدا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، میں نے وہ آنکھ نکال دی۔ بڑے جلال سے مولا کا کہا جب کسی نے میلی آنکھ سے بھی رسول خدا کو دیکھا نا، میں نے اس آنکھ کو نکال دیا۔ اور جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو میرے بابا نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جسارت کی ہے، پتھر مارے ہیں، تو میرے بابا نے فوراً شکایت کی، کہا کہ اے عربوں، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے پہ ظلم کیا ہے۔ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو۔ تو میرے بابا نے کہا کہ پھر میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، کل سے وہ بچہ ساتھ جایا کرے گا۔ ایک 11 برس کا بچہ ساتھ چلا، جیسے پتھر آیا سینے پہ لیا، جس ہاتھ سے آیا تھا وہ ہاتھ توڑا، جس منہ سے آیا تھا وہ سر توڑا، جو ہاتھ میں آیا اسے اچھالا، وہ زمین پہ گرا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں۔ وہ عرب اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو طالب کے پاس ہے، کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا۔ کہ بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ وہ ایک علی بن ابی طالب تھے جو چاروں طرف سے جتنے بھی بھیڑیے حملے کیا کرتے تھے سب کا مقابلہ کرتے تھے۔ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب علی بن ابی طالب ہر آدمی کو اس کا حق دلایا کرتے تھے، ہر آدمی کا
مقابلے میں کھڑے ہو کے رسول خدا کا دفاع کیا کرتے تھے، اور تم میدان جنگ میں فرار کیا کرتے تھے، وہ ڈٹے رہتے تھے۔ آج بھی تعارف کروا رہی ہیں ولایت کا، امامت کا، نبوت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، سنیے گا جملوں کو، سنیے گا بی بی کے خطبے کے، کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہماری جو ولایت تمہیں عطا کی ہے، امامت دی ہے، وہ فرقہ واریت سے بچانے کے لیے دی ہے۔ ہماری امامت فرقہ واریت سے بچانے کے لیے دی ہے۔ اگر امامت کے باوجود فرقہ واریت ہے تو سمجھو پھر امامت کو سمجھا نہیں، امامت کو مانا نہیں لوگوں نے۔ حضرات ان میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اپنوں میں نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بس بھئی ہم میں نہ ہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ مولا سوال کریں، بی بی سوال کر لیں کہ ہماری امامت تمہیں دی گئی تھی، ہماری ولایت دی گئی تھی کہ متحد رہو، ہماری ولایت و امامت ہی پہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم جسارت کر جائیں مولا کی شان میں، بی بی کی شان میں، کہنا ہماری ولایت و امامت عطا کی گئی ہے، فرقہ واریت سے دور رہو، لوگ متحد ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ امامت کے نام پہ دور کرنے لگو یا پہنچ نہیں رہی۔ یہ فرقہ واریت نہ ہو، یہ امامت دی گئی ہے۔ پھر کہا توحید دی گئی ہے اخلاص کے لیے، نماز دی گئی ہے تکبر سے بچانے کے لیے، روزہ دیا گیا ہے اخلاص عمل کے لیے، حج دیا گیا ہے اسلام کی ہیبت کے لیے، زکوٰۃ و خمس دیے گئے ہیں دین کی تقویت کے لیے اور دولت کی افزائش کے لیے، نمو کے لیے، برکت کے لیے۔ جب دو گے حضرات، برکت کو کافر سمجھ ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچا پا رہا میں بات کو۔ کبھی بھی برکت کے نظام کو کچھ سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اسے اسلام سمجھ میں نہ آئے، ایمان سمجھ میں نہ آئے۔ سب کی توجہ چاہوں گا، برکت کا نظام کیا ہے؟ دینے سے لوگ سمجھتے ہیں کم ہوتا ہے، میرے پاس 100 تھے 20 دے دیے تو کم ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے نہیں، کم نہیں ہوئے، جو ہمیں دو گے وہ 70 گنا ہو کے واپس۔ جب بی بی کا حق ادا کرو گے کئی گنا ہو کے واپس آئے گا، کہ کم نہیں ہوتا، اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ برکت کا تصور صرف اسلام میں ہے، کافروں کو نہیں پتا برکت کیا ہوتی ہے، صرف مومن سمجھتا ہے برکت